ادا کرنا ہے نماز دوگانہ کی شکل میں، اور نماز ادا کر لینے کے بعد قربانی کرنے کی شکل میں۔ یہ شکرانہ پوری دنیا کے مسلمان جن کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ ایک منفرد روایت ہے جو 4000 سال سے بھی زیادہ پرانی روایت ہے۔ یہ در حقیقت یادگار ہے اس قربانی کی جو قربانی ایک باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی دی تھی، اس کی یادگار ہے۔ اس قربانی کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کو دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم کو دیکھیے کہ اس پر بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیاں اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سب بنا کے چوکی سب میں آئیے، سب بنا کے بیٹھیے یہ یادگار ہے اس کی، اور اس پہ نیکی اور اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکی یہ صرف ایک فائدہ اجر اور نیکی کی شکل میں نہیں ہے، یہ ایک فائدہ تو نہیں ہے اس شکرانہ کے ادا کرنے پر، نماز دوگانہ اور قربانی کرنے پر اس کا دوسرا باطنی فائدہ یہ ہے کہ اس نیکیوں کے نور کا دھبا اور نشانی اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کرنے والے کے دل پہ پیدا کرتا ہے، اور نیکیوں کے ان نوروں کے نشانات کے ذریعے سے دل منور ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان نیکیاں نہیں کر کے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کو سزا یہ ملتی ہے، انعام کے بجائے سزا یہ ملتی ہے، فائدہ کے بجائے اس کو نقصان یہ ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس گناہ کا سیاہ دھبا اس کے دل پہ پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے، دن آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، پوری دنیا کے ایمان والوں کو چاہیے کہ نیکیاں کر کر کے، اللہ کی اطاعت کر کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کر کے ہم اپنے دلوں کو ان نیکیوں کے نور سے منور کرتے چلے جائیں، اور گناہوں کے سیاہ دھبے کے لگنے سے بچتے جائیں، تاکہ ہمارا دل سیاہ نہ ہو جائے۔ دل کا سیاہ ہونا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے نقصان کی بات ہے، اور بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ میں نے کہا کہ یہ شکرانہ ہے، قربانی کرنا بھی شکرانہ ہے۔ شکرانے اس کو سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ بس آپ سب لوگ پورے مسلمان جانتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اوپر واجب قرار دیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد میں جتنے انبیاء آئے اور جتنی امتیں آئیں ان پر یہ قربانی واجب نہیں تھی،
قربانیاں تو کرتے تھے اپنی اپنی شکلوں میں، جو ان کے وقت میں جو رائج تھا، جو مشروع تھا، جو شکل اللہ نے دی تھی، قربانیاں کرتے تھے، لیکن ان پر قربانی کو اللہ نے واجب نہیں قرار دیا تھا، قرار دیا واجب اس امت محمدیہ پر۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واجب صرف ایک واجب ہی نہیں ہے، بلکہ واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جس پر واجب نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے، یہ شکرانہ بھی ہے۔ اور شکرانہ اس بات کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے جبرائیل امین کے ذریعے سے مینڈھا نہ بھیجتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل جاتی اور ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی ہو جاتی، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ نہیں ہوتے۔ اور آج ہم پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے اتنی بڑی عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہوتی ہے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے مینا بھیج کر کے قربانی کروایا، اسماعیل علیہ السلام کو زندہ باقی رکھا اور ان کی اولاد میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے آخری نبی مبعوث فرمایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ اس لیے اس کو شکرانے کے طور پر سمجھنا ہے، اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرنا ہے۔ اسماعیل کو بچایا، اسماعیل کے اولاد سے کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس شکرانے کے ادا کرنے میں ہم سارے ایمان والوں کو چاہیے کہ جو اس شکرانے کے ادا کرنے کے مقاصد ہیں، اس کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو روح ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ قربانی کی حقیقت اور قربانی کی روح، ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے رسول کے حکم کے ماننے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی روح اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اپنے اندر خوف خدا خشیت الہی پیدا کرنا ہے۔ یہ قربانی کی روح اور اس کی حقیقت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جب کفار خانہ کعبہ کے پاس اپنی قربانی کرتے تھے تو اپنے قربانی کے جانوروں کے خونوں کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ چاروں طرف سے لپیٹ دیتے تھے، سب اپنے اپنی قربانی کا خون ہاتھوں میں لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا، کہا کہ اللہ ہماری قربانی ہے، آپ لے لیجیے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ خون مطلوب نہیں ہے، انا تمہارا گوشت ہم کو چاہیے، تمہارے قربانی کرنے کا جو جذبہ ہے، تمہارے قربانی کرنے کی جو مقصود ہے، جو تقویٰ ہے، فرما برداری ہے، اطاعت ہے، ماننا ہے، وہ جذبہ تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، وہ مجھے چاہیے، وہ مجھے مقصود ہے، وہ مطلوب ہے۔ اخلاص مطلوب ہے، ماننے کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، خوف خدا، خشیت الہی اور پھر اخلاص، یہ قربانی کی حقیقت اور قربانی کی روح ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو جہاں کہیں بھی قربانی کر رہا ہے یا کرے گا یا کیا ہے، اس کو اپنی قربانی کے جانور کے خریدنے کے ٹائم ہی یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پیسہ 50,000 لگا کر، 40,000 اور 30,000 لگا کر یا 1 لاکھ پیسہ لگا کر جانور خرید کر کے جو قربانی کرتے ہیں، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے کہ گوشت کھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس وقت خریدنے کے وقت میں
یہ ارادہ دل میں ہونا چاہیے، یہ خیال دل میں ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے، حکم کو ماننے کے لیے ہم یہ پیسے لگا رہے ہیں اور یہ جانور خرید رہے ہیں اور پھر اس کی قربانی کریں گے۔ یہ ہر ایک ایمان والے قربانی کرنے والے کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اخلاص آ گیا، یہ تقویٰ آ گیا اور یہ ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اسی یہی تو مقصود ہے، یہی تو مقصود ہے۔ میرے محترم دوستو، ہر قربانی کرنے والا اپنی دل میں بات ذہن میں لے آئے، سوچ لے، یہ ارادہ کر لے، اسی کا تو نام اخلاص، اسی کا تو نام تقویٰ ہے اور یہی تو ماننے کا جذبہ ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے جانور اپنے گھروں میں پوستے ہیں، پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کو بڑے اس کو پوستے ہیں، پالتے ہیں، یہاں تک کہ انسان پوسنے والا اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور وہ جس کو پوس رہا ہے، پال رہا ہے، وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ جب قربانی کرنے لگتا ہے، قربانی کرنے کے ٹائم میں اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آتے ہیں، یہ اس سے انسیت ہو جانے کی وجہ سے، لیکن وہ قربانی کر رہا ہے، رو رہا ہے، دل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن یہ کر رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی قربانی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ رسول اللہ نے واجب قرار دیا ہے یا سنت قرار دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو مان کر کے قربانی کر رہا ہے۔ اپنے جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلا رہا بلکہ اپنے دل پہ چھری چلا رہا ہے، نہیں چلا رہا دل پہ، رو رہا ہے، دل پہ چھری چلا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اور دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ جو جتنی قربانیاں دیتا ہے، جو جتنی بڑی قربانیاں دیتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا فرماتے ہیں، اتنا ہی بلند مراتب کے فائز فرماتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں، اس دنیا کے اندر تاریخ انسانی میں سب سے بڑی قربانیاں اور سب سے زیادہ قربانیاں انبیاء نبینا علیہ السلام نے دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ان کے مقام کو سب سے زیادہ بلند عطا فرمایا اور ان کے مراتب کو بہت زیادہ بلند کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بنیاد پر کسی کو حبیب اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو للناس امامہ کہا قرآن میں، اور قرآن میں کسی کو رحمت للعالمین کہا ہے، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، خطاب اور خطاب جو دیا گیا ہے، زبان نبوت میں آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا، جن کی جتنی بڑی قربانیاں تھیں ان کو اسی اعتبار سے القاب سے نوازا ہے۔ اللہ نے خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، حبیب اللہ، روح اللہ اور ہدی للناس امامہ اور رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے۔ تو زبان نبوت نے اپنے صحابہ، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو ان میں سے کسی کو صدیق کا لقب دیا، کسی کو فاروق کا لقب دیا، قربانی کی بنیاد پر کسی کو ذوالنورین اور عطا فرمایا، کسی کو غنی کا لقب دیا، تو کسی کو ان کی قربانیوں کی بنیاد پر زبان نبوت نے حیدر اور باب العلم کا خطاب فرمایا، تو کسی کو امین الامت قرار دیا، تو کسی کو سیف من سیوف اللہ کے القاب سے نوازا۔ یہ ان حضرات کی قربانیوں کی بنیاد پر زبان نبوت نے القاب عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو،
ہم تمام لوگوں کو اپنی قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں، ہم کو اپنی قربانیوں کو کامیاب بنانے کے لیے اور بامقصد بنانے کے لیے، کامیاب اور بامقصد کا مطلب کہ ماننے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی، خدا نہ کرے ہمارے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم کو اس سے آگے بڑھ کر کے اس سے بڑی اور زیادہ قربانی دینے کو پڑے گی، تو بڑی اور زیادہ قربانیاں بھی دیں گے۔ خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو، اگر ہو تو اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس بات پہ جمعہ میں انشاءاللہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، دنیا کا نماز کا طریقہ سے سن لیں۔